اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کامل علم رکھنے والا ہوں۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ ان کے لیے برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن مجید، بلکہ سارے قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر جامعیت رکھتی ہے، گویا ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حقائق اور مقصد کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے جس رکوع کا انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جو بنیادی احکامات ہیں، ایک مسلمان کا جو ایمان ہوتا ہے اور وہ بیسک تعلیمات کیا ہیں، وہ بنیادی تعلیمات کیا ہیں جن پر ایمان قائم ہوتا ہے، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی پہلی رکوع میں ذکر کیا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے۔ ویسے عام طور پر حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو، ان کا ترجمہ عام مترجمین، عام مفسرین نے نہیں کیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت نقل کرتے ہوئے یہاں پر الف لام میم یعنی انا اللہ عالم، میں اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، میں اللہ کامل علم رکھنے والا ہوں، کوئی شے مجھ سے مضمر نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کا خالق مالک، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء محیط کی جو ذات ہے، واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں جو مخفی جو چیزیں ہیں، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے، تمہارے خیالات، اس چیز کا بھی میں جاننے والا ہوں۔ اسی طرف یہ اشارہ ہے الف لام میم۔ دراصل جیسے انگریزی زبان میں بھی انیشیل ہوتا ہے، یعنی شارٹ فارم کے طور پر کچھ الفابیٹس لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا کچھ فل فارم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تقریباً 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ یہ جملہ 14 ہیں جو سارے قرآن مجید میں آئے ہیں، ان میں سے چند دہرائے گئے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا بہت بڑی معرفت پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی قرآن مجید کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے کوئی چیز عبث پہ پیدا نہیں کی، کوئی چیز رائے گاہ نہیں جائے گی، کوئی چیز بیکار ہم نے پیدا نہیں کی۔ لا خلقت ھذا باطلا، ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز جو ہے نا ایک مقصد کے تحت ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، قرآن مجید کی جو ترتیب دی گئی سورہ بقرہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اب اس کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم انا اللہ عالم، میں اللہ کامل علم رکھنے والا ہوں، ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام عالمین کی ربوبیت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یعنی جو مندرجہ بالا جو کتاب ہے جس کا ذکر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر فطری ہو۔ لا ریب فی جو اللہ فرما رہا ہے، کوئی غیر فطری بات، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ فطری دین ہے۔ الاسلام ہی الفطرت، الفطرت ہی الاسلام، اسلام فطرت کے مطابق ہے اور فطرت اسلام کے مطابق ہے۔ اور کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کے عزائم، اس کی مرضی، تو وہ اس کے مطابق دین اسلام ہے، اور اسلام فطرت کے مطابق ہے، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ عین فطرت اسلام کے مطابق، صرف مسلمان نہیں، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اسلام کی جو جامع ترین عبادت ہے نماز، صلاح، اس کے جو ارکان ہیں، قاعدہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، یہ تمام بھی جو ہے نا
فطرت کے مطابق ہے، جامعت والی عبادت ہے. ہر دیگر جتنے مذاہب ہیں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی قاعدے کی حالت میں، کوئی مراقبے میں، لیکن ایک مسلمان عبادت کرتا ہے اللہ کے حضور میں، نماز پڑھتا ہے، تو عین جو ہے نا تمام عبادتوں کی عبادت، جامعت والی عبادت. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب یعنی اس میں کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے، کوئی اس میں کسی بھی قسم کا تردد، کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ ایسی جامع کتاب. حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوا کرتا تھا، ہر نبی کے ساتھ کوئی خاص ایک معجزہ ہوا کرتا تھا. میرا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. یہ زندہ بات کرنے والی یہ کتاب، اور اس پر عمل پیرا ہونے والے وہ زندہ قوم، کامیاب قوم. تو وہ جو ہے نا اس چیز کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آج جتنی سہولتیں ہیں، ابتدائے اسلام میں اتنی سہولتیں نہیں تھی. یعنی آج جتنی وافر مقدار میں قرآن مجید کے نسخے ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ اس دور میں کاغذ، قلم، ان سب چیزوں کی فراہمی نہیں تھی، آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے تھے چیزیں. کہیں چمڑوں پر، کہیں درخت کی چھال پر، کہیں کپڑے پر، الگ الگ جو ہے نا چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا. لیکن اتنا ہی اس میں سے ہی کچھ حصہ صحابہ اکرام کو جب ملتا تو ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی. وہ اس حصے کو لے کر جھومتے تھے. ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ خدائی کلام جو زندوں کو جو ہے نا انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے اور مردوں کو جلا بخشتا ہے، زندگی پیدا کرتا ہے. خبر میں کہ مردے مراد نہیں ہیں یہاں پر، چلتے پھرتے مردے جو نفس امارہ کی منزل پر ہیں، جن کے اندر وہ روحانی کلام اور وہ تصرف اسلام کا اور وہ ایمان اور وہ جذبہ کچھ نہیں ہے، صرف انسانی حلیے میں ہیں. ان کے اندر اس قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی پیدا ہوتی ہے، حیات بخشی جاتی ہے. یہی چیز سورہ رحمان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن کا علم دیا، الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا. رحمان نے الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم دیا، پھر انسان کو پیدا کیا. اللہ فرما رہا ہے ہونا تو یوں چاہیے تھا، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، پھر انہیں قرآن کا علم عطا کیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے رحمان نے قرآن کا علم دیا، پھر انسان کو پیدا کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان تو تھے دنیا میں، لیکن انسانیت نہیں تھی.
وہ روحانیت نہیں تھی ان کے اندر، روح کار فرما نہیں تھی، صرف انسانی حلیے میں تھے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد ان کے اندر انسانیت پیدا ہوئی، تب ان کے اندر روحانی کلام ان کے اندر جب پھونکا گیا، تب وہ جو ہے نا اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ نسلیں تو تھیں، آباد تھیں، انسانیت نہیں تھی ان کے اندر۔ سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماتا ہے کہ ثم سواہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یعنی ہم نے نسلیں بنائی انتہائی کمزور قسم کے پانی سے، نسلیں تھیں، لیکن جب تک ان کے اندر وہ روحانی کمال نہیں پیدا ہوا اور وہ روحانیت کو جب تک اخذ نہیں کیے، صرف انسانی حلیہ تھا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، جب میں نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تب ان کے اندر وہ جو ہے نا سماعت، وہ بینائی اور وہ دل اور وہ روحانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وہ کیفیت، وہ جانثاری کا جذبہ، وہ دین کو نافذ کرنے کی وہ تڑپ اور وہ ایمان تب پیدا ہوا، ورنہ نسلیں تو تھی، روحانیت نہیں تھی۔ جب روح کار فرما ہوتی ہے تب جو ہے نا انسانیت کے مقام پر آتا ہے بندہ۔ اس چیز کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، اس چیز کو سمجھنے کے لیے تم میں بہت کم لوگ ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب، یعنی اس میں کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں شک، تردد، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مردوں کو جلا بخشتی ہے، زندگی پیدا کر دیتی ہے مردوں کے اندر۔ علم قرآن ہی تھا، قرآن مجید کی معرفت ہی تھی جو صحابہ کرام چار دانگ عالم میں سرخرو ہوئے، ورنہ اس سے ہٹ کر کیا تھا؟ کیا بہت بڑی بڑی فوجیں تھیں یا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا لوگ تھے مدد کرنے کے لیے، یا کوئی اسلحے، دبابے، ایٹمک ہتھیار؟ کچھ نہیں، صرف قرآن مجید کا کچھ حصہ مل جاتا تو ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ ہدایت صرف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے اس دنیا فانی سے منہ موڑا اور جو بارہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فانی دنیا جو ختم ہونے والی ہے، جو کچھ ساتھ دینے والی نہیں ہے، یہ ظاہری دنیا کی یہ زیب و زینت، یہ رنگ و رونق نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ بظاہر جو ہے نا دل کو لبھانے والی یہ پرکشش یہ دنیا، اس دنیا سے جب تک منہ نہیں موڑیں گے، کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے، آپ کو ہرگز ہدایت نہیں حاصل ہوتی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ھدی للمتقین۔ کس کو ہوتی ہے ہدایت؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری والی زندگی گزاری، دنیا سے منہ موڑا،
برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، ان لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے۔ جو صرف محض اخلاص کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خالصتاً للہ، صرف اللہ کے لیے کام کرتے رہے، نہ اپنی شہرت کے لیے، نہ اپنے نام و نمود کے لیے، نہ مال و دولت کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، نہ شہرت کے لیے، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے کام کیا، انہیں ہدایت ہوتی ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ان کو ہوتی ہے۔ یہی چیز، یہ مقصد نہیں ہے دنیا حاصل کرنا۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں مقصد زندگی نہ سمجھو حصول دنیا، دنیا حاصل کرنا اپنا مقصد مت بناؤ، مقصد زندگی نہ سمجھو حصول دنیا، آگے جانا ہے منازل کو یہاں طے کر کر، پھر کے چل دو تو خود ہی پیچھے چلی آتی ہے، جیسے سایہ چلا آتا ہے قدم کو لگ کر۔ یہ جو دنیا ہے، آپ اگر اس سے منہ موڑ لے کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں گے، وہ جو دنیا جو آپ کے آگے آگے بھاگ رہی تھی، جو آپ کے ہاتھوں کو نہیں مل رہی تھی، وہ آپ کے قدموں کو لگ کر آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خالصتاً للہ اپنی تمام تر توجہ کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگا دے کر جب آپ نکلتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں، وہ سارے اسباب آپ کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم کا الہام ہے آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں مالک الملک ہوا ہے خان سامہ میرا، پھر تو کیا ڈر ہے اگر بے سر و سامہ ہوں میں۔ یعنی اگر میں بے سر و سامان ہوں، یا میرا کوئی یار و مددگار نہیں، میرا کوئی پرسان حال اگر نہیں ہے، تو مجھے کیوں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ مالک الملک ہوا ہے خان سامہ میرا، جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، وہ خود میرا خان سامہ بنا ہوا ہے۔ خان سامہ مطلب میری ہر چیز فراہم کرنے والا، میرے ہر بات کا خیال رکھنے والا، چیزیں فراہم کرنے والا، وہ خود اللہ جو ہے نا، جو خان سامہ ہے، وہ میری جو ہے نا فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے نا دنیاوی اسباب کے پیچھے پڑوں؟ یہ بات صرف آپ کی حد تک ہی نہیں تھی، بلکہ آج بھی وہ اس ایمان اور اس ایقان کے ساتھ جب بندہ جو ہے نا نکلتا ہے میدان میں، تو وہ تمام تر تائیدات اور وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہونے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان اور اس ایقان کے ساتھ آپ میدان میں اتریں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ صرف وہ ایمان، کیونکہ دیکھیں حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو غیبی تائید اور اللہ کی مدد جو شامل حال تھی آپ لوگوں کے ساتھ، ان وجود مقدسات کے ساتھ، آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی رسول ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی اذانیں ہیں، وہی نمازیں ہیں، تمام تر چیزیں وہی ہیں جو آج سے 1400 سال 1500 سال قبل تھی۔ صرف وہ ایمان اور وہ جذبہ دین اسلام کو نافذ کرنے کا اور اسلام پر مرنے مٹنے کی جو تڑپ تھی، وہ جو ہے نا باقی نہیں رہی۔ وہ جو ہے نا
جو اپنے سر کو کفن باندھ کر اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر جو میدان میں نکلتے تھے، کوئی ذاتی جو ہے نا غرض و غایت نہیں تھی وہاں پر ایک ہی مقصد تھا کہ اس اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کوئی مقصد نہیں تھا دوسرا. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مال غنیمت یا مال دولت حاصل کرنا یا کشور کشائی یا حکومت اقتدار کے لیے جو ہے نا لڑنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. وہ جو ہے نا محض دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے وہ اپنے جو ہے نا تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. جیسے امام حسین علی مقام نے تمام تر قربانیوں کو پیش کیا، پورے کنبے کو کٹوا دیا، بھوک اور پیاس کے امتحان سے گزرے، خوف کے امتحان سے گزرے، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، آخر میں نتیجے کی بھی پرواہ نہیں کیا آپ نے. یہی آپ نے ایک بہت بڑا جو درس، ایک سبق جو دیا اپنی قربانی سے، وہ یہ ہے کہ ایک مومن بندہ وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پیش کر دیتا ہے، اور اسے اس چیز کی بھی فکر نہیں ہوتی، اس چیز کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ میں اتنی تمام قربانیاں پیش کر رہا ہوں، آخر کار نتیجہ، رزلٹ میرے حق میں ہو. جو ثمر ہے ان تمام تر قربانیوں کا وہ میرے حق میں ہو، میرے حق میں فیصلہ ہو. اس چیز کا بھی فیصلہ نہیں، اس چیز کی بھی فکر نہیں کرتا ایک مومن بندہ. حضرت خلیل عالم فرماتے ہیں تھے سمد آپ، نتیجے کی نہیں تھی پرواہ. نتیجے کی پرواہ نہیں کیا آپ نے، کیا اس کے اتنے نتائج آئیں گے اس کے، میں اتنی تمام تر قربانیاں پیش کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا ایک مومن کے مد نظر، اس کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس دنیا فانی سے منہ موڑ لے کر، جو یہ بارہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے لوگوں کو کہ اس فانی دنیا کے پیچھے مت پڑو. بارہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یعنی یہ جو عورتیں، یہ تمہاری اولادیں جن پر تمہیں بڑا فخر ہے، تمہاری اولاد نرینہ، اور یہ تمہارا ڈھیروں ڈھیر یہ مال و دولت، اور یہ تمہاری سواریاں، یہ تمہارے مویشی اور تمہارے یہ مکانات، یہ جو ہے نا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو ساری دولتیں ہیں یہ ظاہری اس دنیا تک محدود ہیں، یہ تمہارے کچھ ساتھ آنے والی نہیں. میری طرف رجوع کرو، آؤ میری طرف متوجہ ہو. ان تمام چیزوں سے بہترین خیر والی چیز میرے پاس موجود ہے. جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، اس یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ جو کچھ ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، صرف اس لیے ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اللہ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرما برداری میں جو زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں
جو نافذ کردہ جو اصول ہیں اس سے ان جن چیزوں سے رکنا ہے اور جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان چیزوں سے رکتا ہے۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے کہ یہ حد بندیاں ہیں، یہ دائرے ہیں، یہ حد بندیاں ہیں، جو ان حدود کو پھلانگتا ہے وہ دنیا اور آخرت اس کی دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی دنیا اور اس کا دین اور دنیا، اس کی آخرت سب برباد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدوں کو پھلانگتا ہے۔ اس کی کوئی جو ہے نا پاسداری نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے نہیں رکتا۔ اس کی بڑی تفصیلات، جیسا کہ کرناٹک کے لنگایت قوم کے جو ہے نا جو بانی ہیں انہوں نے کہا کہ جو حد بندی ہے یعنی جو باڑ ہے، جو جس چیز کی حفاظت کے لیے لگائی گئی تھی، اگر وہ باڑ یعنی وہ حد بندیاں وہ اٹھ کر خود جو ہے نا اگر کھیت کو چرنے لگ جائیں تو پھر کس پر بھروسہ کیا جائے؟ یعنی جو ذمہ دار تھے، جن کے ذمے حفاظت اور دیکھ بھالی جن کے ذمے تھی، اور انہی کی جو ہے نا طرف سے اگر سارا بگاڑ اگر پیدا ہو جائے، سارے کھیت کو اگر باڑ اٹھ کر چرنے لگ جائے تو پھر کس پر جو ہے نا آپ بھروسہ کرو گے؟ اس بھروسے پر آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ چلیے اطراف سے جو ہے نا باڑ لگی ہوئی ہے، کوئی جانور وغیرہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ باڑ اٹھ کر ہی جو ہے نا کھیت کو چرنے لگ جائے تو جو ہے نا سارا معاملہ جو ہے نا سارا نظام ہی درم بھرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسی لیے قرآن مجید میں ان چیزوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی فراست سے، بڑی ہی حکمت کے ساتھ، بڑے ہی تدبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بچایا ہے، آگاہ کیا ہے، اور بارہا انہیں چھوٹے موٹے جو ہے نا عذاب سے یا چھوٹے موٹے ٹھوکروں کے ذریعے سے انہیں رجوع کرنے کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر وہ ان سے سبق حاصل نہ کر کے یوں ہی مزید آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ہم نے، آپ چاہے انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ رجوع ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، یہ رجوع ہونے والے نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بیان فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ایک مسلمان کا، میں نے ابتدائی میں کہا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو بیسک جو تعلیمات ہیں اسلام کی، جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو ایک مسلمان کا ایمان ایقان ہونا چاہیے جن چیزوں پر، ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان والے، وہ جو کامیاب لوگ، وہ فلاح پائے ہوئے لوگ، وہ لوگ جو ہے نا ان کا ایمان کیسے ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ تمام تر ان کا دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر ہے، گو کہ وہ بظاہر ہمارے سامنے ہماری سر کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جو ہے نا وہ اس کی نظر ہم پر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور مزید آگے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تمہارے کان، تمہارے آنکھ اور تمہارے ہاتھ یہ سب گواہی دیں گے، تم نے جو کچھ اس دنیا میں اس پلیٹ فارم پر جو کچھ تم نے عمل کیا، یہ تمہارے اعضاء خود گواہی دیں گے اس بات کی کہ تم نے کیا جو ہے نا گل کھلایا ہے اور کیا عمل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب،
وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں گے. ان کا تمام حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار صحابہ اکرام کے درمیان ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ کس کا ایمان جو ہے نا اعلیٰ ترین ایمان اور جس کے اندر سے وہ چاشنی ایمان کی آ رہی ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ انبیاء اکرام ہیں جو حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 1,24,000 جو انبیاء گزرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا ہے ایمان مکمل. تو سرکار نے کہا نہیں، ان پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص جو ہے نا تائید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی تھی، وحی کا نزول ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا کیسے جو ہے نا کامل ہو سکتا ہے؟ تو پھر صحابہ اکرام نے پھر غور کیا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ دور ہے آپ اور ہم. تو پھر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تو قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے بارش کی طرح، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو کامل ترین ایمان والے ہوں گے. تو حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور آخر کے لوگ ہوں گے، جبکہ میں محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ان کے درمیان بظاہر موجود نہیں رہوں گا، اور نہ ہی جو ہے نا مجھ پر قرآن کا نزول ہوتا ہوا ہوگا، لیکن وہ مجھ پر غیب پر ایمان رکھیں گے. نہ وہ مجھے دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا ایمان ہوگا، ان کا ایقان ہوگا، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نصرت کریں گے، دین کی مدد کریں گے، دین کے لیے مصیبتیں اٹھائیں گے. وہ جو ہے نا کامل ترین ایمان والے. تو یہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا. اسی چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ ایمان والے، وہ مکمل ایمان والے جو فلاح پائے ہوئے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، ان کا یقین، ان کا ایمان غیب پر ہوگا کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی جو ہے نا نظر ہم پر ہے، اور ہر چیز کا جو ہے نا جواب ہمیں دینا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے. صلاۃ کے حضرت قبلہ عالم نے، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اس کی تفسیر میں 5 معنی بتائے ہیں. اس کے معنی ہیں دعا، فنا اور شاباش، اور کثرت سے نماز ہی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور جب لفظ محمد پر صلاۃ آتا ہے تو وہاں تبلیغ میں تائید کے معنی ہوگا. عموماً عام طور پر صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو فنا کر دینا، اللہ میں فنا کر دینے میں، اور کوئی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کو شاباشی دی جاتی ہے. تو اس شاباشی کے معنوں میں بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دعا یا کلمات کے طور پر بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دعا کے طور پر. تو یہ جو ہے نا اس کے وسیع معنی ہیں، کیونکہ عربی جو زبان ہے ام الالسنہ ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، تمام زبانوں کی جڑ ہے. ایک ایک لفظ کے کئی معنی اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہاں پر یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے. نماز جو ہے نا پڑھنا الگ چیز ہے، اور نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے. قائم کرنا اس کو کہتے ہیں جس سے کفر کا خاتمہ ہو، کفر کو دعوت اسلام دی جائے، انہیں الٹیمیٹم دیا جائے، اور اس کے بعد ان سے مقابلہ کیا جائے، پھر انہیں شکست فاش دی جائے، جس سے
کفر جو ہے نا دم توڑ جاتا ہے اور اللہ کی حمد قائم ہو جاتی ہے. یہ ہے قائم کرنا. حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مختصر سے 23 سالہ عرصے میں سارے عربستان کی کایا پلٹ دی، اور جو کفر کا مرکز بنا ہوا تھا عرب کا حصہ، خطہ عرب، اس سارے خطے کو 23 سالہ مختصر سے عرصے میں اسلام کے آغوش میں لا لیا. بت پرستی عام تھی اور بے طوریاں برائی پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت عملی تھی کہ آپ نے بے انتہا محنت شاقہ کے بعد 23 سالہ عرصے میں وہ جو الگ الگ قومیں، کوئی عرب کے ہیں، اس میں غیر عرب کے بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ساروں کو جو ہے نا ایک جو ہے نا صف میں کھڑا کیا، ساروں کو لے کر کفر کا، باطل طاقتوں کا، شیطانی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اور ان الباطل کان زہوقا، یقیناً تحقیق باطل بھاگنے کے لیے ہی ہے. باطل طاقتیں جو ہوتی ہیں، شیطانی طاقتیں، وہ ہمیشہ ٹک کر رہنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بس کچھ دن کی آزمائش ہوتی ہے ان کے ساتھ. جو حق پر ہوتے ہیں، جو دائم قائم رہتے ہیں، جو صداقت پر قائم رہتے ہیں، ان کے جو ہے نا آزمائش کے وہ ایام ہوتے ہیں. لیکن جیت جو ہے نا حق پرست لوگوں کی ہی ہوتی ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جنہوں نے زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ پر توکل کیا. جو حق ہے توکل کرنے کا اللہ پر، اللہ فرماتا ہے اگر جو بندہ توکل کرتا ہے میں اسے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہوں جہاں سے ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا، وہاں سے انہیں رزق فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. نماز قائم کرنا، کفر کا خاتمہ ہونا، باطل طاقتوں کا خاتمہ ہو جانا اور اللہ کی حمد نافذ ہو جانا، اللہ کی حمد قائم ہونا، یہ ہے یقیمون الصلاح. تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو ہے نا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ بچا کر رکھنے کے لیے، مال و دولت کو جو ہے نا بڑھانے کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ایثار قربانی کرنے والے ہوتے ہیں. ایک دوسری جگہ قرآن مجید ہی میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیسے ایثار کرنے والے، وہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے مومن بندے، وہ ایثار قربانی کرتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ رات اور دن دیتے ہیں، صبح اور شام دیتے ہیں، ظاہر کر کے دیتے ہیں، چھپا کر دیتے ہیں. یہ جو ہے نا ان کی پہچان بتائی گئی ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ رات اور دن دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں اور چھپا کر بھی دیتے ہیں. یہ وہ ان کی ایثار اور قربانی. حضرت العالم معراج المومنین میں فرماتے ہیں کہ مسلمان سے مومن بننے کے لیے جو پہلا جو زینہ ہے، یعنی پہلی جو سیڑھی ہے، وہ ایثار و قربانی ہے. یعنی جس قدر بندہ مال و دولت سے جی نہ لگا کر اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ جو ہے نا ایثار اور قربانی
وہ اس کے ایمان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں. رگڑ جتنی پڑے رنگ ہنا اتنا ہی چڑھتا ہے، کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے. بڑھاتی ہے مراتب روح کے ایثار و قربانی، کہ قربانی سے ہی حاصل ہوتا ہے قرب ربانی. رسول اللہ نے جب انفقو کا اذن فرمایا، کسی نے نصف دولت دی، کوئی سب گھر اٹھا لائے. کھجوریں شام کے کھانے کے تھے، پاس ایک صحابی کے نہ تھا کچھ اور دینے کو، کھجوریں ہی اٹھا لائے، رکھا اس کو رسول اللہ نے کل مال کے اوپر، اور فرمایا یہ قربانی ہے سب قربانی سے بڑھ کر. نہیں کچھ اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے قلب میں ایثار کتنا ہے. تمہاری ایثار اور قربانی، تمہارے جذبے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو، تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں مخفی جو چیزیں ہیں اس کو جاننے والا ہے اللہ. تو وہ جو ہے نا ایثار اور قربانی جس قدر جو ہے نا پانی کی طرح جب بندہ بہاتا ہے دین اسلام کی خاطر، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، تو وہ جو ہے نا ایثار اور قربانی اس کی جو ہے نا ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے. اور ایک حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے، جو ہر وقت اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، ایثار و قربانی کرنے والا، اس کی مثال جو ہے نا اللہ کے حبیب کی سی ہے. السقی حبیب اللہ، سخی جو ہوتا ہے، جو ایثار و قربانی کرنے والا، ہمیشہ اس کی مثال اللہ کے دوست کی ہے. چاہے وہ اس کے اندر کچھ دوسری کمزوریاں خامیاں کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا دوست ہے، کیونکہ وہ سخی ہے، ایثار و قربانی کرنے والا ہے، اللہ کے بندوں کو جو ہے نا مدد کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا البخیل عدو اللہ، جو بخیل جو ہوتا ہے یعنی کنجوس، بخیل اللہ کا دشمن ہے. گو کہ وہ بظاہر جو ہے نا بڑا زاہد اور عابد بنا پھرتا ہو، لیکن وہ اللہ کا دشمن ہے اگرچہ کہ وہ بخیل ہے. تو وہ یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ایثار کرنے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر مراد جو ہے نا مما رزقناہم ينفقون میں صرف کچھ روپیہ نکال کر جیب سے دے دینا، یا کچھ خورد و نوش کی اشیاء جو ہے نا کسی کو مدد کر دینا، یہی مراد نہیں ہے. اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگانا، یہ ہے مما رزقناہم ينفقون. یہ اوصاف بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا اوصاف ہوں گے ان کے جو کامیاب لوگ ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا. حضور سردار، کیونکہ ایک مسلمان کا ایک بنیادی ایمان ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ تمام جو ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ ایک اس کا بنیادی ایمان ایک مسلمان کے جو ہے نا ایمان میں داخل ہے یہ سب چیزیں. تو وہ جو ہے نا حضور پر اور آپ سے قبل جو کچھ جو ہے نا نازل کیا گیا تھا اس پر یقین رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے، وہ جن کے اوصاف بیان کر رہا ہے، کامیاب لوگوں کے اوصاف اللہ بیان کر رہا ہے. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ یقین رکھتے ہوں گے آخرت پر. وہ ان کا ایمان اور ان کا یقین ایسے نہیں ہوگا کہ ارے جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، مال و دولت حاصل کرو اور خوب جو ہے نا عیش و عشرت کی زندگی گزارو، ٹھاٹ باٹ سے رہو. ارے وہ تو بعد والی بات ہے، آخرت کی بات. اب یہاں تو جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا انجوائے کرو. یہ جو ہے نا اس قسم کی جو ہے نا جو ایک مادہ پرست
عناصر، دنیا دار قسم کے لوگ، یہ جو ہے نا ان کا تصور، ان کا خیال یہ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا ان کا ایمان یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر چیز کا جواب دہ ہونا ہے، ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کے حضور میں جو ہے نا ہمیں حاضر ہونا ہے، اور ہر چیز کا جو ہے نا سوال ہوگا وہاں پر، ذرے ذرے کا، رائی کے دانے برابر بھی اگر کسی نے کوئی اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایمان اور اس ایقان کے ساتھ ایک مومن بندہ زندگی گزارتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ یقین رکھتا ہے آخرت پر۔ یہ تمام اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، فلاح پائے ہوئے ہدایت یافتہ لوگ، یہ کہ ان کا ایمان جو ہے نا غیب پر ہوگا، آخرت پر یقین ان کا ہوگا، ایثار اور قربانی کرنے والے ہوں گے، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے نا للہ صرف کرنے والے ہوں گے اللہ کے لیے، کیونکہ ایک مومن بندہ وہ ہر وقت جو ہے نا دین کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ شیطانوں کے یا جو ہے نا باطل طاقتوں کے یا اس مادی دنیا کے جو ہے نا گھیرے میں نہیں آتا۔ حضرت خلیل عالم فرماتے ہیں حسن تیرا ہے اسی راہ میں فنا ہونے کو، پردے لاہول جو شیطان نے تجھ کو جھانکا، تمہارا جو حسن ہے، حسن مطلب یہ ظاہری جو ہے نا یہ حسن نہیں، تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، تمہارا جو ایمان ہے، تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے، تم کس کے امتی ہو، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے، انبیاء اکرام نے دعائیں کی تھی اللہ سے، اے اللہ ہمیں نبی بنایا تو نے، اس سے بہتر تھا کہ تو ہم کو حضور کی امت میں پیدا کرتا۔ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، امام الانبیاء، ابو الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین جو ہیں، ان کا ایک امتی بنا کر ہمیں تو پیدا کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، تو جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم سے پوچھ ہوگی کہ کیا تم کہاں لگائے اپنی جو ہے نا جوانی کو، اپنے سرمایہ کو کہاں صرف کیے، اپنے مال و دولت کو کہاں لگائے، اپنی صلاحیتوں کو کہاں صرف کیے تم؟ اللہ پوچھتا ہے، پوچھے گا، ہر چیز کا جو ہے نا حساب ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا ایک مومن بندہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ہر قدم اس کا جو بھی اٹھتا ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، آیا یہ میرا قدم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، یہ جو ہے نا یہ میرا عمل اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ایک ذریعہ بنے گا یا ناراضگی کا باعث بنے گا، یہ ایک مومن بندہ ہمیشہ ہر وقت سوچتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں، جو کامیاب ترین جو لوگ ہیں، ان کے اوصاف بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔